اور سعودی عرب کے درمیان جو تاریخی دفاعی معاہدہ ہوا ہے اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں، کیا فوائد ہیں دونوں ملکوں کو، ریجن اور جو انٹرنیشنل جیو پالیٹکس ہے اس کا اس پر کیا اثر پڑے گا، اس پر بات کرنے کے لیے سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سابق چیئرمین رہے ہیں سینٹ کی جو دفاعی امور کی کمیٹی ہے اور ریجن کی اور انٹرنیشنل جو پالیٹکس کا اس کو بڑا اچھا طرح سے جانتے ہیں، تو بہت شکریہ مشاہد صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا رد عمل جاننا چاہوں گا کہ یہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ ہوا ہے، کتنا سرپرائزنگ ہے، اینڈ ڈونٹ فورگیٹ کہ یہ معاہدہ اسی دن ہوا ہے جب بھارت کے پرائم منسٹر کی سالگرہ تھی۔ السلام علیکم جی، اور آپ کے ویوز کو بڑا السلام علیکم۔ میرے لیے اتنا سرپرائزنگ نہیں، اور شاید اگر آپ نے دیکھا ہو کہ میں پچھلے چند دنوں سے کہہ رہا تھا کہ we should go for a grand bargain in the Middle East، اور میرا موقف یہ تھا، اور یہ میں نے جو نئی سچویشن پیدا ہوئی تھی کہ پاکستان کو لیوریج کرنا چاہیے اپنی ملٹری مائٹ، اور جو ہمارے گلف ممالک کے برادران ہیں، مسلم برادران، ان کا اکنامک سٹرینتھ، اور یہ ایک لیوریج ہو سکتا ہے کہ ہم آفر کریں اپنے ٹروپ کنٹینجنٹس جن کو ضرورت ہے سیکیورٹی کے لیے، ویدر سعودی عربیہ اور قطر، اور ان لیو آف دیٹ ہم اکنامک ریلیف اور اکنامک سٹرینتھ کے طرف جائیں۔ وش لسٹ میں تو یہ بھی ہوگا کہ آپ اپنے آپ کے اتنے بڑے قرضے ہیں، کوئی رائٹ آف ہو، فلانا ہو، بٹ اینی وے اوور آل پاکستان کی پوزیشن جو بنی ہوئی ہے اس میں جب امریکہ نے بیٹرے کیا قطر کو، تو پھر اٹ واز ویری کلیئر کہ جو بھی عرب کنٹریز نے they will look for a strategic option، اور جب یہ دوحہ سمٹ کلیپس ہوئی یا فیل ہوئی یا رزلٹ نہیں نکلا، it was very clear کہ اب آپ کو کوئی نئے تدابیر اختیار کرنی پڑیں گی، کیونکہ جو کولیکٹیو انیشیٹیوز تھا کہ کوئی ڈیفense کے لیے کر سکیں۔ پھر اس کا کانٹیکسٹ ایک تو امریکنز کی ریلائبلٹی ان ڈاؤٹ، دوسرا جو نیتن یاہو گریٹر اسرائیل کے پروگرام پر اس نے کلیئرلی کہہ دیا کہ ہم جب چاہیں جس کو چاہے مار سکتے ہیں، not just Palestine, not just Iran, not just Lebanon اور سیریا اور یمن، اور قطر کو بھی جو امریکن ایلائی ہے، نان نیٹو ملٹری ایلائی، اس کو ہٹ کیا، اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ امریکہ نے they gave a wink and nod from Washington، آنکھ ماری تھی، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ تو یہ پھر کلیئر ہو گیا، اور پاکستان نے پھر پرفارم کیا ہے، جو اسرائیل کا بڑا بھائی ہے ادھر انڈیا، اس کو ہم نے we gave them a bloody nose last May، اور we taught them a lesson۔ تو ہم نے شو کر دیا کہ ہمارے پاس قوت، ہمت، صلاحیت ہے کہ ہم اپنا دفاع بھی کر سکتے ہیں اور اس پس منظر میں اپنے دوستوں کا دفاع بھی کر سکتے ہیں مشترکہ دشمنوں کے خلاف۔ تو میرے خیال میں اس کانٹیکس میں سینیٹر صاحب آپ نے بڑی ڈیٹیل سے اس کو ایکسپلین کر دیا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ سرپرائزنگ نہیں ہے، آپ کو یاد ہوگا یو آر پارٹ آف دا گورنمنٹ، یہ غالباً اس قسم کی جو آفر تھی یہ آج سے کوئی 25-30 سال پہلے بھی کی گئی تھی میوچل ایگریمنٹ کرنے کی، تو اس وقت یہ چیزیں کیوں میچور نہیں ہو پائیں اور اب کیوں ہوئی ہیں؟ یہ کیا صرف قطر ہی فیکٹر تھا یا کچھ اور بھی اس میں عوامل شامل تھے؟ دیکھیں جی، لیٹس سی دا ہسٹری۔ دو کانٹیکس بڑے امپورٹنٹ ہیں، ایک ہے پاکستان's military involvement in Middle East پاکستان، اور دوسرا ہے پاکستان سعودی ملٹری ریلیشنز۔ 1982 میں جنرل محمد ضیاء الحق صاحب کے دور پہلا ایگریمنٹ ہوا تھا ملٹری کا پاکستان اور سعودی عربیہ کا 1982 میں، جس کے تحت پاکستان نے کہا تھا کہ ہم اپنے ٹروپ سٹیشن کریں گے سعودی عربیہ میں اور سعودی عربیہ کا دفاع کریں گے، اور 1983 میں ایک بریگیڈ پوسٹ ہوا، وہ ایک بریگیڈیئر جہانگیر کرامت تھے جو بعد میں چیف بنے پاکستان کے لیے آرمی کے، ہی واز دا بریگیڈ کمانڈر۔ پھر 1991 میں جب صدام حسین نے گلف وار شروع کی، سعودی پر حملے کا خطرہ تھا، ہم نے اپنی فوج پھر بھیجی۔ سو وہ ایک ہسٹری ہے۔ دوسرا جو عرب اسرائیلی دو جنگیں ہوئی ہیں، عرب اسرائیلی وارز، 1967 ہم نے پائلٹس بھیجے جارڈن ایئر فورس کے لیے، اور انہوں نے 2 جہاز اسرائیلی گرائے، گروپ کیپٹن سیف العاظم سے۔ 1973 اکتوبر وار، ذوالفقار علی بھٹو صاحب اس کو تھے، 1967 میں فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب تھے، ہم نے پائلٹس بھیجے جو سیرین اور ایجپشن ایئر فورس کے لیے تھے، اور سیرین ایئر فورس وہ ابھی زندہ ہیں، گروپ کیپٹن ستار الوی صاحب، انہوں نے 2 جہاز اسرائیلی کرائے۔ سو ہمارا ایک ٹریک ریکارڈ تو رہا ہے کہ وی آر اے ریلائبل ایلائی اینڈ پارٹنر۔ جو آپ نے جو بات کی راز صاحب کی، وہ یس پہلے بھی گفتگو ہوتی رہی، لیکن ذرا کانٹیکسٹ دونوں طرف سے، وہ کہتا ہے نا کہ اس کو ول نہیں تھی،
ہم ابھی بھی ناٹ شیور, ہمارا بڑے پنگے لیے ہوئے تھے افغانستان اس خطے میں, ہم پھنسے ہوئے تھے ان چیزوں میں. افغان پالیسی نے ہمیں ڈریگ کیا ہوا تھا اس خطے میں پوری طرح. اور سعودیز اس وقت پھر بھی ان کی امید لگائے ہوئے تھے, کرن تھی امید کی کرن, کہ امریکہ بہادر ہمارا پروٹیکٹ کر لے گا, امریکہ ہمارا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہوگا. تو وہ دونوں چیزیں ہو گئی, ہم افغانستان سے آزاد ہو گئے ہیں, انڈیا کو ہم نے پینٹی لگا دی ہے, نیوکلیئر پاور بھی بن گئے, یو بیکم اے میجر مسلم مڈل پاور ان دا ریجن. اور سعودی عربیہ کو یہ جو اب سمجھ آ گئی کہ جناب آپ کا دفاع مغرب نہیں کرے گا, اور امریکہ کی پالیسی ول ریمین. مشاہد صاحب قطع کلامی ہو رہی ہے, مجھے ایک اور جو اس میں ویریئنٹ ہے وہ ایڈ کرنے دیں, کیونکہ ہمیشہ ہمارا ایک جو چیلنج بھی رہا سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کہ توازن مینٹین کرنا ہے, کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ بہت زیادہ تعلقات ہو تو ایران ناراض ہوتا ہے, ایران کے قریب جائیں تو سعودی عرب ناراض ہو جاتا تھا. لیکن ہم نے دیکھا کہ چین نے جو کچھ عرصہ پہلے مفاہمت کرائی ایران اور سعودی عرب کے درمیان, اس سے چیزیں آسان ہوئی. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاہدے سے ایک روز پہلے علی لاریجانی وہ ریاض میں موجود تھے, ان کی سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی ہے. تو ڈو یو تھنک کہ اس میں کہیں نہ کہیں جو بیہائنڈ دا سین چین بھی کوئی رول پلے کر رہا ہے, اس نے فیلڈنگ سیٹ کی ہے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ اصل اینیمی کون ہے, اور اب پاکستان کے لیے سعودی عرب کے ساتھ پبلکلی اس طرح کا دفاعی معاہدہ کرنا, اس کو سیل کرنا آسان ہے, کیونکہ اس کا ٹارگٹ جو ہے کوئی مسلم دنیا کا ملک یا ایران وغیرہ نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہے. بالکل صحیح ہے. اس میں جو آئی تھنک دا ایران فیکٹر از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ جو ایران سعودی راپروشما 2023 میں چائنا نے کروائی تھی, اس میں ویسے تو ہم پہلے بھی بڑا بیلنس کرتے رہے ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان, لیکن وہ اب ایران اینڈ سعودی عربیہ آر ایلائز. اور جب پچھلے دنوں میری ملاقات ہوئی ایرانین ایمبیسڈر کے ساتھ جو پاکستان میں ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں دو ملکوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے اسرائیل کے خلاف جنگ میں, ایک پاکستان اور ایک سعودی عربیہ. لیکن سعودی عربیہ نے کیسے دیا؟ انہوں نے کہا ان کا میسج آیا فرام دا کنگ سلمان, اور یہ جو ان کی فوٹو بھی آئی ہے, محمد بن سلمان چھوٹا بھائی ہے خالد بن سلمان KBS ڈیفینس منسٹر, یہ اسپیشلی آیا, آپ کو دیکھا ہوگا اسپیشل انوائے بن کے اس نے لیٹر لے کے آیا فار دا ریبر, سپریم لیڈر ملے ان کو اور ایشورنس دی کہ ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور سارا کچھ ہے, اور پیلسٹائن ایشو کی بھی بات کی انہوں نے. تو وہ ایک فیکٹر ہے. اور آپ نے ٹھیک کہا, بالکل صحیح نے فرمایا, میں نے خود دیکھا تھا کہ علی لاریجانی جو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے سیکرٹری ہیں, ریبر کے خاص بندے ہیں, ہی واز میٹنگ MBS, اور وہ علی لاریجانی از دا ریل کی نیشنل سیکیورٹی کا خاص بندہ ہے سپریم لیڈر سید علی خامنہئی صاحب کا. تو اس کا مطلب ہے ایران سعودی عربیہ, پاکستان سعودی عربیہ, اور اس میں ایک تیسرا فریق جو ہے چائنا, ویری کلوز فرینڈ آف پاکستان, ویری کلوز فرینڈ آف ایران, اینڈ آلسو ویری کلوز فرینڈ آف سعودی عربیہ. تو یہ ایک جو ایک مشاہد صاحب آپ چائنا کو بڑا کلوزلی مانیٹر کرتے ہیں, ذرا مجھے ایک یہ سوال یہاں پر کرنے دیں, کہیں ایسا تو نہیں ہے, کیونکہ بہت سے لوگوں کی اب ایکسپیکٹیشنز بھی ہیں کہ چین ایک دنیا کی بڑی ہے, ابھی جو ملٹری پریڈ بھی ہوئی تھی, جو ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے, لیکن بہت سے جو ترقی پذیر ممالک ہیں, گلوبل ساؤتھ ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ چین کو کھل کر آ کر کھیلنا چاہیے, لیکن چین کی وہ پالیسی نہیں ہے. کیا ایسا تو نہیں ہے کہ چین تھرو پاکستان آپریٹ کر رہا ہے, کہ یہ جو پاکستان سعودی معاہدہ ہے یہ کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے چائنا فیکٹر بھی ہے کہ ٹھیک ہے ہم پاکستان کے تھرو آپ کے ساتھ آپریٹ کریں گے؟ از اٹ پاسبل؟ نہیں, میں اس کو نہیں سمجھتا. چائنا کی ڈائریکٹ ڈائلنگ ہوگی ہے جی. آپ دیکھیں نا, لیٹس سی دی لاسٹ 3 ایئرز. 2022 میں کیا ہوا؟ پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے ایک تاریخی دورہ کیا سعودی عربیہ کا, 31 گن سلوٹ ملا, ان کو ریڈ کارپٹ دیا گیا. اور اس سے پہلے 3 مہینے پہلے بائیڈن گیا تھا سعودی عربیہ, 2022 کی بات کر رہا ہوں میں, and he did not get a 21 gun salute, 31 gun salute. اس کو ہاتھ بھی نہیں ملایا اس نے, کیونکہ کووڈ بھی تھا وہ, اور ساتھ اس کی بات بھی نہیں مانی گئی. تو چائنا آلریڈی ہیز دا ڈائریکٹ انگریس ود سعودی عربیہ, اور اسی کی وجہ سے بنیاد بنی کہ سعودی عربیہ اور ایران کی صلح کرائی 2023 میں. پھر 2024 میں آپ نے کہا نا کہ یہ چائنا کھل کے نہیں کھیل رہا. 2024 میں انہوں نے 14 پیلسٹینین فیکشنز کے لیڈرز کو بلایا بیجنگ, اور پہلی دفعہ ایک یونٹی گورنمنٹ کی بات کی گئی پیلسٹائن کے لیے. تو چائنا از آلریڈی سافٹلی انٹر, ان کا سٹائل بڑا, وہ شور نہیں جاتے پر کوائٹلی انٹر کرتے ہیں. تو وہ ظاہر ہے اس سے خوش بہت ہیں, اور وہ تسکین بھی ہے, تسلی بھی ہے, کیونکہ امریکن انفلوئنس کم ہو رہا ہے, گلوبل ساؤتھ ایمرج کر رہا ہے, اور یہ پہلا ایگریمنٹ ہے
دو مسلمان ممالک کے آپس کے درمیان ڈیفنس کے اوپر. نارملی ہمارے ایگریمنٹ ہوتے ہیں ڈیفنس کے مغرب کے ساتھ, فرانس, یو ایس اے, یو کے, لیکن یہ آپس میں مسلمانوں کا ہوا ہے. دس از ویری سگنیفیکنٹ کہ اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم ویسٹ پر رلائی نہیں کریں. بات کر رہے ہیں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو تاریخی دفاعی معاہدہ ہوا ہے. سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سینیٹر صاحب, ایک اور جو انٹرسٹنگ ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو بڑا پرومیننٹلی رپورٹ کیا ہے, اور اس کا کانٹیکسٹ انہوں نے یہی دیا ہے کہ چند روز کے بعد جب اسرائیل نے قطر کے اوپر حملے کیے تھے اور سعودی عرب نے یہ پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے, تو ایک سعودی افیشل نے, رائٹرز نیوز ایجنسی, جب ان سے سوال ہوا کہ کیا یہ جو معاہدہ ہے یہ کور کرتا ہے جو پاکستان کے نیوکلیر ویپنز بھی ہیں, تو اس پر جو سعودی افیشل ہیں جن کا نام ظاہر نہیں کیا گیا, انٹرسٹنگ جواب دیا. انہوں نے کہا کہ دس از اے کمپریہنسو ڈیفنس اگریمنٹ دیٹ انکمپاسز آل ملٹری مینز. تو اس کا مطلب ہے کہ جو سعودیز ہیں وہ کہیں نہ کہیں یہ میسج کنوے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم انڈر پاکستان جو نیوکلیر ویپنز ہے اس امبریلا کے تحت آ گئے ہیں, اگر ہمارے اوپر آپ حملہ کریں گے تو دین ڈونٹ میس ود اس. آپ اس کو کیسے ریڈ کرتے ہیں؟ میں نے وہ انٹرویو دیکھا ہے, رائٹرز کی سٹوری دیکھی ہے, میں نے صبح دیکھی تھی. میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک نیوکلیر کا تعلق ہے, پاکستان کا نیوکلیر پروگرام از انڈیا اسپیسیفک. اٹس اے ریسپانس ٹو انڈیا اینڈ اٹ از اونلی ان دا ساؤتھ ایشین سیکورٹی کانٹیکسٹ. جہاں تک سعودی عربیہ کا تعلق ہے, دیکھیں نا, وہی جب سعودی عربیہ نے امریکہ سے ڈیفنس ایگریمنٹ کیا تھا تو کسی نے سوال نہیں پوچھا تھا نیوکلیر امبریلا کا, حالانکہ امریکہ از آلسو اے نیوکلیر ویپنز پاور. جب وہ انہوں نے معاہدے ایسے کیے ود ڈیفنس کے ود انگلینڈ یا ود فرانس, وہ نیوکلیر پاورز ہیں, وہ نہیں کرتے. ہمارے اوپر وہ کرتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. سعودی عربیہ کا کوئی نیوکلیر تھریٹ تو غالباً فی الحال تو کوئی نظر نہیں آتی کسی سے, اور یہ ایک ڈیفنس پیکٹ ہے ڈیفینسو پرپس کے لیے, to strengthen security and stability in the region. Yes, it enhances Pakistan's role as a security provider. اور میں نے جیسے کہا کہ جو فیلئر ہوا ہے امریکن ریلائبلٹی کا, تو ایک نیا اسٹریٹجک آپشن ان کو مل گیا پاکستان. لیکن it's not about nuclear, it's about defense and peace, security and stability. سینیٹر مشاہد صاحب, جب وہ یہ فرما رہے تھے سعودی آفیشل کہ جی all military means, تو آل ملٹری مینز کا یہاں پہ مطلب کیا؟ اور پھر سیکنڈلی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اگر پاکستان کی رسپانسبلٹی ہے سعودی ڈیفنس کی, تو ان فیوچر کیا یہ پاسبل ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے پاس وہاں پہ کوئی جنگی اڈا ہو, وہاں پہ ہم کوئی مسلس کی ڈپلائمنٹ, یا ایک بہت ہی فار فیچڈ یہ بات ہے؟ ابھی فار فیچڈ ہے بہت, لیکن ابھی ہے اسٹیشننگ آف ٹروپس, ٹریننگ آف ٹروپس, maybe exchange of some conventional ammunition وغیرہ جو ہو سکتا ہے, maybe purchase of, ہو سکتا ہے JF-17 تھنڈر ہم سے لے لیں, وہ جو ہم پروڈیوس کر رہے ہیں ادھر, that is possible. اور جو آرمز ہیں ہمارے, مشاق جہاز تو پہلے بھی لے چکے ہیں وہ جو ٹرینر ہیں, تو وہ چیزیں ہیں. تو ابھی I think we are putting the cart before the horse. ایسا کوئی چیز نہیں ہے میرے خیال میں. اس میں ایک وارننگ سگنل چلا گیا ہے آج کے بعد کہ جی don't mess around Saudi Arabia also. And Saudi Arabia will not be messed around, or Saudi Arabia is not alone. یہ بہت بڑا میسج گیا ہے. اور اس میں اچھا مشاہد صاحب, ایک جو اس میں فیکٹر ہے, جو انڈینز کا ریئیکشن ہے, وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا کا جو ریئیکشن سامنے آیا ہے, انہوں نے کہا کہ ہم اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں اور اس تناظر میں کر رہے ہیں کہ اس کی انڈیا کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے کیا امپلیکیشنز ہیں. اگر آپ لیٹلی دیکھیں تو ہمارا پرائیویٹلی یہ گلہ بھی تھا کہ شاید جو عرب کنٹریز ہیں, سعودی عرب وغیرہ ہے, وہ زیادہ کلوز ہوتے جا رہے ہیں بھارت کے, اور پاکستان کے انٹرسٹ کو شاید اس طریقے سے اب وہ پروٹیکٹ کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. بٹ یو تھنک کہ یہ جو معاہدہ ہے, اس سے جو اولڈ ٹریڈیشنل ریلیشن شپ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہے وہ ریوائیو ہوئی ہے, اینڈ اٹس اے ہیوج سیٹ بیک فار انڈیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ 1974 کے بعد جب لاہور اسلامک سمٹ ہوئی تھی, کو ہوسٹڈ بائی ملک فیصل شہید آف سعودی عربیہ اینڈ ذوالفقار علی بھٹو آف پاکستان, یہ سب سے سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے پاک سعودی ریلیشن شپ میں, اور وہ ہمارے جو ریلیشن شپ ہیز بین ریسٹورڈ. انڈیا کو یہ تکلیف ہے کہ جو ان کا سب سے بڑا انرجی سپلائر ہے, اس کا سیکیورٹی پرووائڈر پاکستان بن گیا ہے. وہ تو ان کو ہضم کرنا مشکل ہوگا میرے خیال میں. ہندوستان میں اور تل ابیب میں, انڈیا اسرائیل میں تو صف ماتم ہوگا کہ جناب یہ تو ڈے آف مارننگ ہے, ہم کہاں پہنچ گیا, کیا ہو گیا. اور اتنے پاکستان کی تو ریجنل سٹینڈنگ بڑھ گئی ہے, پوزیشن بن گئی ہے, وی آر ناؤ میجر مسلم مڈل پاور ان دی ریجن. تو وہ تو بہت تکلیف ہوگی. تو وہ جو آپ نے بات کی تھی نا, کچھ خدشات تھے, کچھ ابہام تھا, وہ ختم ہو گیا ہے.
اباؤٹ پاکستان سعودی ریلیشن اینڈ سعودی پاکستان ٹائز کے حوالے سے.